بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حدیث کی اقسام پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کے دو جز ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، ایک کا نام متن اور ایک کا نام سند ہوتا ہے۔ سند مطلب کہ جو کتاب آپ کے پاس ہے، حدیث کی کتاب، اس کے جو راوی ہیں، راوی مطلب کہ جس نے حدیث بیان کی، کتاب والے نے جس سے سنی ہے، اس نے جس سے سنی ہے، اس نے جس سے سنی ہے، وہ تمام وہ جو نام لکھے ہیں اس نام کو سند کہتے ہیں۔ سلسلۃ الرواۃ، راویوں کا سلسلہ جو ہے اس کا نام سند ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تھوڑا آگے ہو جائیں۔ سند مطلب کہ راویوں کو جو سلسلہ ہے وہ سند، کہ ایک نے اس سے بیان کیا، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، آخر والے نے صحابی سے، پھر صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پورے نام لکھے ہوتے ہیں، جو کتاب موجود ہوتی ہے اس کے اندر پورے نام لکھے ہوتے ہیں، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور متن وہ جو کلام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ جس طرح ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، جیسے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، مثلا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہاں تک پیچھے والا جو حصہ ہے یہ سند ہے، آگے انما الاعمال بالنیات یہ جو حصہ ہے یہ متن ہے، یعنی خاص جو کلام ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ کلام خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، خواہ کسی صحابی کا ہو یا کسی تابعی کا ہو۔ اور بعد حدیث کی قسمیں میں بات کریں گے۔ حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی، حدیث کی دو حصے، ایک سند اور ایک متن۔ اچھا، حدیث کی جو باقی ساری قسمیں بنتے ہیں نا وہ سند کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ اگر ثابت ہو جائے کلام رسول، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی قسمیں بناتے ہیں، ایسی ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں، وہ ساری جو بحثیں ہوتی ہیں وہ سند پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ اگر حضور کے الفاظ آپ کے سامنے آ کے پھر بات نہیں ہوتی دوسری، بس ختم ہو جاتی بات۔ یعنی آپ کا کلام جب آ گیا تو پھر کسی کو یارہ نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے پھر بولے۔ لیکن وہ جو سلسلہ ہے اس میں ممکن ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو صحیح نہ ہو۔ ایسا بندہ ہو، صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے ہم بات کریں گے کہ حافظہ کمزور ہو گیا ہے، یا بھول جاتا ہے، یا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں حدیث کی قسمیں، کہ ایک تو سند پہنچنے کے اعتبار سے سب سے پہلے قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ سند پہنچنے کے اعتبار سے، اگر حدیث کی سند پہنچتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بیان کیا جاتا ہے سند بیان کرنے کے بعد، تو اس حدیث کو کہتے ہیں مرفوع۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو، آگے جو کلام ہو کس کا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، تو ایسے حدیث کو مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث مرفوع، حدیث مرفوع کا لغوی معنی، مرفوع کا لغوی معنی اٹھایا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ والا معنی نہیں ہوگا۔ آپ لغت میں دیکھیں، لغت کی کتاب میں کہ حدیث کا مرفوع کا معنی اٹھایا ہوا، مطلب ایسی حدیث ہے جن کو اٹھا لیا گیا، ایسے لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اصطلاحات سے ناواقف ہوتے ہیں پھر وہ غلط معنی لیتے ہیں۔ اور دوسری قسم موقوف، یعنی جس کی سند صحابی تک پہنچی ہو، یعنی وہ جو کلام ہوگا حضور کا نہیں ہوگا، صحابی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث بھی، وہ بھی حدیث ہوگی، یعنی کہ کلام کس کا ہوگا؟ صحابی کا، ٹھیک ہے، حضور کا نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اور تیسری ہے مقطوع، جس کی سند کسی تابعی تک پہنچے، آگے جو کلام ہوگا کسی تابعی کا ہوگا۔ ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے، حضور کا فرمان ہو، یا صحابی کا، یا تابعی کا۔ یعنی عموماً جو جب حدیث کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مراد ہوتا ہے،
لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث مقطوع ہو یا حدیث موقوف ہو، اور پھر جو علماء ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ حدیث جو بیان کر رہا ہے یہ حدیث موقوف ہے، اس نے حدیث مرفوع بیان نہیں کی، ٹھیک۔ اب جو حدیث موقوف ہے یا حدیث مقطوع ہے، یعنی جو صحابی کا کلام ہے یا پھر تابعی کا کلام ہے، اس کو اثر بھی کہتے ہیں، اثر یعنی کچھ علماء نے فرق کیا ہے، جو حضور کا فرمان ہے اس کو حدیث یا خبر کہتے ہیں، یا صحابی کا یا تابعی کا فرمان ہے تو اس کو اثر کہتے ہیں، کہ یہ عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا اثر ہے، یعنی پھر حدیث نہیں کہتے، اثر کہتے ہیں، لیکن حدیث بھی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے دونوں باتیں آپ کو بتا دیں۔ اب بات ساری سند پر چلے گی۔ اس کے بعد کس میں متصل، متصل کا معنی ملا ہوا ہونا، کہ ایسی حدیث جس میں کوئی راوی ساکت نہ ہو، ساکت کا مطلب ہے کہ غائب نہ ہو، جتنے نام ہیں سارے کے سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں، یا جو سنا رہا ہے سب کا نام لے، بیچ میں کسی کو غائب نہ کرے، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متصل۔ یہ کس اعتبار سے ہے؟ سند کے اعتبار سے حدیث متصل۔ اور اس کے بعد حدیث معلق، حدیث معلق جس کے شروع میں کوئی راوی موجود نہ ہو، شروع میں مطلب ہے کہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے حدیث، جہاں سے نیچے سے، ٹھیک ہے، جو کتاب والا ہے اس نے نام لیا، اپنے سے اوپر والا کا نام نہیں لیا، آگے کسی کے لے لیا، تو ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں، جس میں تعلیق کی گئی، یعنی بیچ میں کسی کو چھوڑا گیا، ٹھیک ہے، شروع میں چھوڑا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلق، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مرسل، مرسل ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے آخر سے کسی راوی کو چھوڑا جائے، آخر سے، آخر کا مطلب ہے جہاں اینڈ ہو رہا ہے، جہاں اختتام ہو رہا ہے، وہاں کون ہوگا؟ وہاں صحابی ہوگا، ٹھیک ہے، صحابی، یعنی کوئی تابعی صحابی کا نام نہیں لیتا، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، تو ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری حدیثیں مقبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نام کیوں نہیں لے رہا، اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ صحابی ایسا ہے کہ مشہور ہے، سب کو پتہ ہے یہ روایت اسی کی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، جو علماء ہوتے ہیں مطلب اس زمانے کے، اس وجہ سے وہ نام نہیں لیتے تھے کہ سب کو پتہ ہے۔ یعنی زیادہ تر جو حدیث مرسل ہیں وہ حضرت حسن بصری کی ہیں، حسن بصری کی بہت زیادہ مرسل حدیثیں، وہ نام نہیں لیتے تھے، ڈائریکٹ کہتے حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سعید بن مسیب، یہ دونوں تابعی ہیں جن کی حدیث مرسل بہت زیادہ ہیں۔ حضرت حسن بصری کی جو مرسل حدیثیں ہوتی ہیں وہ حضرت علی کی ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ حسن بصری جو ہیں جب نام نہیں لیتے تو علی مراد ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ نام نہیں لیتے تھے، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے۔ مرسل، اس کی جمع مراسیل آتی ہے، مراسیل، ٹھیک ہے۔ مرسل کون سی حدیث؟ جس سے آخر سے مراد اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث مضطرب، مضطرب اضطراب کا مطلب پریشانی ہوتا ہے، اسے لغوی معنی پریشانی ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ سند میں یا متن میں کوئی اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے، یعنی کسی راوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس نے کوئی لفظ اضافی بول دیا ہے، آگے والا پریشان ہو گیا ہے، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مضطرب، جس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کمی زیادتی ہو جائے، اس کو مضطرب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث سے مدرج، ادراج کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز داخل کرنا، کہ کوئی صحابی جو ہے اپنا کلام حدیث کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اپنا کلام جو داخل کر دیتا ہے وہ کسی اس وجہ سے نہیں کہ میں اپنے کلام کو حضور کے کلام کے برابر کر دوں، نہیں، ایسا نہیں، وجوہ ہوتی ہیں، یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث بتاتے وہ لفظ کا معنی بتانے لگے، جس طرح ہم بات کرتے کرتے بیچ میں بات کا مفہوم بیان کرنے لگ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو آگے سن رہے ہوتے ان کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ جو لفظ میں نے بیان کیا ہے اس کا مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو پھر اس لفظ کی وضاحت کرتے تھے، اور جو سامنے والے وہ وضاحت بھی ویسی کی ویسی آگے بیان کرتے تھے کہ مجھے ابو ہریرہ نے بیان کیا اور پھر اس نے ایسا ایسا بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شاذ کہتے ہیں سیکا راوی، اصطلاح میں سیکا راوی کہتے ہیں، ہم نے یہاں وہ کہا کہ کم درجے کا راوی، یعنی جس کی ثقافت جو ہے، جس کا جو لیول ہے کم ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کی مخالفت کرتا ہے، زیادہ درجے والے راوی کی
مخالفت کرتے ہیں، مطلب ایک حدیث ہے اس کو جو نیچے والا راوی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، اوپر والا جو اور طریقے سے بیان کرتا ہے، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ، شین کے ساتھ ہے، شاذ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں محفوظ، محفوظ یعنی جس میں زیادہ درجے والا راوی جو ہے وہ کم درجے والے راوی کی مخالفت کرے، اوپر والے کے عکس ہے، الٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی حدیث جو ہے، اب شاذ اور منکر جو ہے ان میں سے قوی کون سی حدیث ہوگی؟ شاذ اور منکر جو حدیث ہے اس میں قوی کون سی ہوگی، زیادہ مضبوط کون سی حدیث ہوگی؟ محفوظ، کیونکہ اس کا جو راوی ہے وہ زیادہ طاقت والا ہے، زیادہ پاور والا ہے، ٹھیک ہے، کمال اس میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منکر، جس میں زیادہ ضعیف راوی جو ہے وہ کم ضعیف کی مخالفت کرے، یعنی جو زیادہ ضعیف ہے، جو زیادہ کمزور ہے، کمزوری حافظے کی ہو سکتی ہے اور سماعت کی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، جو زیادہ کمزور ہے وہ تھوڑے کمزور کی مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ منکر، منکر کہنا، منکر نہیں کہنا۔ اور اس کا عکس معروف، معروف یعنی جو کم ضعیف ہے وہ زیادہ کی مخالفت کر رہے ہیں، کم ضعیف کی زیادہ پاور ہے یا زیادہ ضعیف کی؟ کم ضعیف کی، ضعیف مطلب کمزور، جس کی کمزوری کم ہے اس کی طاقت زیادہ ہے نا، کم ضعیف جو ہے اس کی پاور زیادہ ہے زیادہ ضعیف سے، ٹھیک ہے، جسم کے اعتبار سے بھی، اور وہ یہ جو سارا اعتبار ہے جسم کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حافظے وغیرہ کا ہے۔ اور اس کے بعد کون سی؟ صحیح، ہاں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لذاتی ہی ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں 5 چیزیں ہوں، 5 چیزیں۔ سب سے پہلے اس کی سند متصل ہو، ٹھیک ہے، جو پہلے بیان کیا، متصل، یعنی کوئی راوی ساقط نہ ہو۔ اس کے بعد ہے کہ تمام اس کے راوی عادل ہوں، عادل کا مطلب ہے کہ کسی نے جھوٹ نہ بولا ہو، یا کسی پر جھوٹ کی تہمت نہ لگی ہو، یا کسی پر الزام نہ لگا ہو، وہ عادل ہوتا ہے، سمجھ آ گئی، زندگی میں کبھی بھی ہے۔ اور تیسری بات، اس کا حافظہ قوی ہو، حافظہ قوی ہو راوی، یعنی سند متصل ہے، اور جو راوی عادل ہے اور مکمل حافظے والے، تام و ضبط اس کو کہتے ہیں، مکمل حافظہ یا قوی حافظہ، ٹھیک ہے۔ اور حدیث جو ہے شاذ نہ ہو، اوپر جو شاذ گزری ہے وہ شاذ نہ ہو، اور معلل بھی نہ ہو۔ معلل کا مطلب ہے اس حدیث میں کوئی ادراج ہے، جس طرح مدرج آیا ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، یعنی حدیث میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس پر کلام کیا جا سکے۔ معلل، تعلیل سے، تعلیل کا مطلب بیماری کہتے ہیں، مطلب کوئی ایسی بات حدیث میں نہ ہو جس پر کلام کیا جا سکتا ہے، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح لذاتی، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل وہ صحیح ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے صحیح لغیرہ، ہاں، صحیح لغیرہ، یہ حدیث ہے جس میں وہ جو تام و ضبط ہے، قوت حافظہ ہے، اس میں کمی ہے راوی کی، باقی ساری صفات وہی ہیں، کون سی؟ صحیح لذاتی ہی والی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا راوی وہ عادل بھی ہے، تام و ضبط والا نہیں ہے، یعنی 4 چیزیں وہی ہیں، ایک چیز کی کمی ہے، کون سی کمی ہے؟ ہاں، حافظے والی کمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حافظے والی کمی پوری ہو جاتی، کس طریقے سے کہ وہ جو سند ہے، یعنی ان راویوں نے بیان کیا، اور راوی ہیں انہوں نے بھی بیان کیا، اور راوی ہیں انہوں نے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں تعدد طرق، تعدد کا مطلب زیادہ، ایک سے زیادہ، طرق مطلب طریقہ، اور طریقہ سے مطلب وہی سند، اس کی ایک سند میں تو مسئلہ ہے، لیکن اور بھی اس کی سندیں ہیں، اور بھی، یعنی اس حدیث کو غیر نے صحیح کر دیا ہے، اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح لغیر ہی، ٹھیک ہے، اس میں کمی آ گئی تھی لیکن اب وہ کمی ختم ہو گئی، تو حدیث صحیح ہوگی۔ صحیح کیوں ہوگی؟ کہ اس سند کے علاوہ اس کی اور سندیں بھی موجود ہیں، تو اب یہ حدیث پاورفل ہوگی، صحیح ہوگی، پوری صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، غیر کی وجہ سے اگر صحیح ہو لیکن صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد حسن لذاتی، حسن لذاتی میں وہ تام و ضبط، یعنی حافظہ کی کمی والا معاملہ ہے،
لیکن وہ کمی پوری نہیں ہوتی. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صحیح لغیری والا معاملہ ہے نا، کہ کام و ضبط کی وہ جو حافظے کی کمی والا معاملہ ہے، اس میں بھی حافظے کی کمی والا معاملہ ہے. کس میں؟ حسن لذاتی ہی میں. حسن لذاتی حافظے والے کی کمی والا معاملہ ہے، لیکن وہ جو کمی ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا. پورا نہیں کیا گیا. اب جب پورا نہیں کیا گیا تو یہ حدیث صحیح سے اس کا لیول نیچے آ گیا. یہ ہے حسن. ٹھیک ہے، حسن لذاتی. حسن لذاتی صحیح سے نیچے والا درجہ. سمجھ آ رہی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. کمی کہاں آئی؟ تام و ضبطی میں، حافظے کی کمزوری میں کمی آئی لیکن وہ کمی پوری نہیں کی گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن لذاتی. اس کے بعد ہے حسن لغیری. ٹھیک ہے، حسن لغیری یہ ہے کہ صحیح لذاتی والی جو شرائط ہیں 5، اس میں 2 نہیں ہیں یا 2 سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ شرائط 2 نہیں ہیں یا 2 سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو تعدد طرق سے پورا کیا گیا ہے. تعدد یعنی مختلف طریقوں سے، مختلف سنتوں سے اس کو پورا کر دیا گیا ہے. پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ حسن لغیری. ٹھیک ہے، یہ حسن کے درجے سے نیچے آ گئی تھی. کیوں نیچے آ گئی تھی؟ کہ اس میں صحیح والی جو 5 شرطیں ان میں سے 2 نہیں تھی. کتنی نہیں تھی؟ 2 یا 2 سے زیادہ نہیں تھی. جس کی وجہ سے اس کا لیول نیچے آ گیا تھا. اب اور بھی سندیں مل کے انہوں نے اس کو پاورفل کر دیا. اب یہ کیا ہو گئی؟ حسن لغیری ہو گئی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات نا؟ یہاں تک کتنی قسمیں ہو گئی؟ جو چل رہا ہم ٹوٹل جو ہم نے پڑھ لی لکھی ہوئی نا، نمبر لکھے ہوئے نا، 16 قسمیں یہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو قسم ہے وہ ہے ضعیف. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث ضعیف جو بہت رٹ لگی ہوتی ہے لوگوں کی. حدیث ضعیف وہ بھی صحیح حدیث ہوتی ہے، مطلب صحیح کا مطلب وہ قابل عمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پر بات ہم کرتے ہیں. جس میں صحیح کی 1 سے زیادہ شرائط صحیح والی نہ پائی جائیں. جس میں صحیح والی 1 سے زیادہ شرائط نہ پائی جائیں لیکن وہ کمی پوری نہ ہو، یعنی کمی جو آ گئی تو اس کمی کو پورا نہیں کیا گیا. اگر کمی کو پورا کر دیا جاتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ حسن لغیری ہو جاتی. ٹھیک ہے، اب صحیح سے ہم نیچے آئے، حسن پہ آئے ہوئے. ٹھیک، 1 سے زیادہ شرطیں نہیں ہیں، صحیح والی 1 سے زیادہ شرطیں نہیں ہیں تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے. 1 سے زیادہ شرطیں نہ ہوں اور پھر اس کمی کو پورا کر دیا جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ حسن لغیری. اگر اس کمی کو پورا نہ کیا جائے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی اس کا راوی ایک ہے، وہ جو عادل نہیں ہے. عادل نہیں کا مطلب کبھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں ایک بار، یا کبھی اس نے جھوٹی گواہی دے دی ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کا لیول جو ہے بندے کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ضعیف ایسی حدیث ہوتی ہے. اب یہ ضعیف حدیث ہے، یہ احکام میں قابل عمل نہیں ہوتی. احکام مطلب کوئی حکم ہے، حکم کا مطلب کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا ہے، اس طرح کا کہ وہ یہ ضعیف حدیث سے درست نہیں ہوتا. لیکن ضعیف حدیث کسی کے فضائل بیان کرنے تو پھر صحیح ہوتی ہے، یعنی اس کو مانا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہے تو اس حدیث کو بالکل مانا جائے گا، کوئی کلام نہیں ہوگا اس میں. کہ حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث ہے، وہ بندہ کہے یہ تو ضعیف حدیث ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو صحیح ہوتی ہے، فضائل کے اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں. حلت اور حرمت یعنی اس سے حلال اور حرام کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن فضائل میں کسی کی بھی فضیلت ہو ضعیف حدیث تو وہ اس کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بعد والی جو ہے ہاں ضعیف حدیث. ضعیف کون سی ہوتی ہے؟ جس میں صحیح کے جو راوی ہیں ان میں سے دو نہ ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے یعنی صحیح کی جو صفات ہیں یا صحیح کی جو شرائط ہیں وہ 2 نہ ہوں، 2 کمی رہ جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کمی کو پورا بھی نہ کیا گیا. اس کے بعد جو حدیث ہے اس کو کہتے ہیں متروک. کہ
کہ جس کی سند کی کسی راوی کوئی راوی متہم بالکذب ہو. متہم بالکذب مطلب ہے اس پر جھوٹا الزام لگاؤ کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، جس پر جھوٹ کا الزام لگ گیا تو اس کی حدیث پر نہیں لی جاتی کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. تو ثابت ہو گیا تو پھر اس سے حدیث نہیں لی جاتی کبھی بھی. مطلب حدیث میں بہت زیادہ احتیاط ہے، بہت زیادہ احتیاط ہے. سمجھا کہ تو یہ حدیث متروک ہے. متروک یہ اس میں بھی قبول نہیں ہے، یعنی فضائل میں بھی قبول نہیں ہے. اس کے بعد آخری حدیث موضوع. موضوع حدیث ایسی ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہے جس کے متعلق بات یہ مشہور ہے کہ یہ خود سے حدیثیں بناتا ہے، وضع کرتا ہے. وضع کرنا مطلب بنانا، حدیثیں خود سے بنانا. ایسے لوگ گزرے ہیں جو حدیثیں بناتے تھے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھ کے ویسا کلام بنا لیا. مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن عربی کلام خوبصورت ہوتا، اچھا ہوتا. پھر اس کی جو کوئی صحیح سند اس کے ساتھ لگا دیتے. کلام اپنی طرف سے بناتے، کوئی صحیح سند، ان کو سند یاد ہوتی تھی پرانے زمانے میں، وہ کوئی صحیح سند اس کے ساتھ لگا لیتے. بہت سارے سینکڑوں میں بلکہ ہزاروں میں حدیثیں بنی ہوئی ہیں ایسی موضوع. یعنی امام جلال الدین سیوطی کی پوری کتاب ہے اللاری المصنوع فی احادیث الموضوع، یعنی اور ملا علی قاری کی 3 کتابیں، اس میں ساری انہوں نے جو موضوع حدیثیں اس میں جمع کی. مطلب جو ایسے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز حق ہوتی ہے نا، حق جو حق ہوتا ہے اس کے مقابلے میں باطل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب جو حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر بہت زیادہ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے علماء حق ایسے بنائے ہیں جنہوں نے اس کو کلا کما کر دیا، بالکل صحیح اور غلط کو بالکل الگ کر کے دکھا دیے. تو علماء نے ان تمام حدیثوں کو الگ کر کے رکھ دیا. یہ دیکھو یہ سارا سلسلہ جو یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا سارا سلسلہ جو ہے یہ صحیح ہے. اب یہ لو ان کو چھوڑو. ٹھیک، اب ان موضوع کی وجہ سے آپ صحیح کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں کیونکہ بنائی جاتی ہیں لہٰذا حدیثوں کو چھوڑ دو، ایسا نہیں کہتے. سمجھا کہ جو موضوع حدیث ہوتی ہے وہ خود میڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بندے کی خود کی بنائی ہوتی ہے، کسی بندے کی، وہ حضور کا کلام نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے کہ پھر آپ کسی حوالے سے وہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک، بعض اوقات موضوع حدیثیں بھی مشہور ہوتی ہیں لوگوں کی زبان پر. آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، آپ پھر کہیں ٹھیک ہے، اگر یہ موضوع ہے تو ہم اس کو بیان نہیں کریں گے، یہ متروک ہے تو اس کو بیان نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ساری جو حدیثیں وہ قابل عمل ہوتی ہیں اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین، یہ بچے یہاں حدیث پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، ان کا آنا مقبول و منظور فرما. ان کو قدم قدم پر نیکیاں نصیب فرما، ان کے لیے سمجھنا آسان فرما. ہم سب پر اپنا خصوصی رحم اور کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.